السلام علیکم، میں ہوں گلزار احمد خاسکیلی۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 110 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، مطلب اس قسم کی بہت مثالیں ہم دیتے ہیں۔ جھوٹ کو جب اپنی طرف معاملات آتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا کیا فتوائیں دے دیتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں جھوٹ خود ہم مجموعی طور اگر دیکھا جائے تو جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پھر وہ کاروباری معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، سوشل معاملات ہوں، گھریلو معاملات ہوں، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہم جھوٹ کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں تو مذاقاً بھی جھوٹ بولنے کی منع کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، سورہ حج میں فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں، کیا آپ کو کبیرہ گناہ میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں میں آپ کو؟ آپ دیکھیں کبیرہ گناہ اور پھر اس میں بھی بڑے گناہ جو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پھر تیسرا یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ کبیرہ گناہ میں سے بھی بڑے جو 3 گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، اس میں بھی جو ہے نا جھوٹ کو گنوایا گیا کہ جھوٹ جو ہے نا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سچ آدمی کو ان کی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی آدمی کو یقیناً جنت کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر آدمی سچ بولتے بولتے صدیق ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور یقیناً برائی انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے ہاں وہ جھوٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں آپ دنیا کے معاملات میں تو ویسے ہی اس کو جھوٹا، ہر جگہ آپ وہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اتنا مشہور ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ اس کی پھر بات کی اہمیت نہیں رہتی، کہ کوئی آدمی کہ فلاں آدمی کہے گا یہ بڑا جھوٹا آدمی ہے، مطلب اس کی دنیا میں تو عزت نہیں رہتی، میں کہ اللہ کے ہاں بھی وہ بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر اسلام کی دعویٰ کرنے کے بعد ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن و مجید کے ماننے کے بعد بھی جو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یقیناً میں اس معاملے نہیں کہ ہر آدمی ایسا کرتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں اور اس چیز کو زیادہ فروغ ملا ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں کہ لوگ جو ہے نا ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے موبائل پہ فون کیا کہاں ہو، کہتے ہیں میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ مطلب یہ چیزیں تو سامنے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے ہر آدمی روزانہ یہ چیزیں دیکھتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی جو ہے نا جھوٹ کو بڑا مایوب سمجھتے تھے۔ ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں تو وہ مسلمان ہو گئے، تو ہرکل شام تجارت کے لیے جب گئے تو وہ تو حدیث ایک بہت بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس پوری حدیث میں اس موضوع سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابو سفیان سے جب ہرکل شام نے سوال کیا تو ابو سفیان نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے جو سوالات کیے میں نے کافی جگہ سوچا کہ میں جھوٹ بولوں، مگر میں نے صرف جھوٹ اس لیے نہیں بولا کہ میرے ساتھ اس کے ساتھ لشکر تھا، اپنے قبیلے کے لوگ، کل قبیلے کے لوگ ایسے مکے میں جا کر یہ نہیں بولا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا۔ کافروں کے جو اس وقت جو مشرکین کے سردار تھے وہ اپنی اپنی جو رایا اپنے لوگوں سے اتنا وہ کرتے تھے کہ ہمارے جھوٹ کوئی ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا سردار جو ہے نا وہ جھوٹا ہے۔
ہمارے یہاں تو جتنا بڑا بہت بڑا ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹی گواہی دینا ایک ایام جاہلیت کی ایک وہ ہے قصہ ہے کہ اسلام سے پہلے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ روایت ہیں صحیح بخاری میں کہ ایک شخص اس وقت جو ہے نا کافرین جو ہے وہ حج کے موقع پہ آتے تھے تجارت دے کے. بہرحال وہ بھی حدیث بڑی لمبی ہے مگر میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکے کو وہ لے گئے قافلہ کہ ہم اس کو جو ہے نا اجرت کے طور پہ اس سے کام کروائیں گے. وہاں جب لے گئے تو ایک دن جو ہے نا کسی ایک چھوٹی سی بات پہ اس کو مارا گیا. اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. پھر وہ وہاں ایک اور لشکر پہنچ گیا. انہوں نے پوچھا آپ یمن سے آئے ہیں؟ کہہ رہے ہاں. کہہ رہے آپ مکے جا رہے ہیں حج کے موقع پہ؟ انہوں نے کہا ہاں مکے جا رہے ہیں. کہہ رہے آپ وہاں جو ہے نا حج پہ ایک اعلان کرنا ہے بنو ہاشم کے قبیلے کے لوگوں قریش کے لوگوں اور پھر کہنا اے ابو طالب جب وہ آ جائیں تو بتانا کہ اس طریقے سے مجھے مارا گیا ہے. اگر میں بچ جاؤں اور میں مر جاؤں تو میرا جو ہے نا اس آدمی پہ بولنا کہ اس آدمی نے مجھے مارا ہے. جب وہ آدمی بھی اس وقت حج کے موقع پہنچا وہ لشکر بھی پہنچا بات کھلی تو ابو طالب نے اس بندے کو جو ہے نا وہ کہا بندہ آپ نے مارا ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ تو بیمار ہو گیا تھا اس لیے مر گیا میں نے اس کی تدفین کر دی. ابو طالب نے کہا نہیں یہ لوگ جو ہے نا اب ابو طالب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو وہ بیماری سے مرا ہے اور اس کا جو میسج آیا پیغام آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مارا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں یا تو ہمیں اس کی قصاص میں آپ 100 اونٹ دے دیں یا آپ 50 لوگوں کی جو ہے نا گواہی دلائیں کہ آپ نے نہیں مارا وہ خود مر گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 50 لوگ اپنے قبیلے کے لوگ جمع کرتا ہوں. انہوں نے 50 لوگوں کو جمع کیا. اب 50 میں سے ایک لڑکا جو تھا اس کی ماں نے جو ہے نا اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے بچے کی گواہی دلانا اس معاملے میں نہیں چاہتی. تو ابو طالب نے کہا اس لڑکے کو چھوڑ دو. پھر 49 لوگ بچے. پھر 49 میں ایک بندہ تھا اس نے کہا آپ نے ایک بندے کی 2 اونٹوں کے برابر ایک بندے کی گواہی مانگی ہے نا میں 2 اونٹ دیتا ہوں میں گواہی نہیں دیتا ہوں. ابو طالب نے کہا اچھا آپ 2 اونٹ دے دیں گواہی نہیں دو. باقی بچے 48 لوگ. ان 48 لوگوں نے یہ گواہی دی کہ اس نے نہیں مارا جھوٹ بولا. اور پھر وہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ وہ 48 کے 48 ہی اسی سال مر گئے سب جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنے پہ. اب دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس سب کو جو ہے نا مار دیا سزا دی. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. مجھ سمیت آپ ہم جو اس گناہ سے بچیں اور بلکہ اپنے بچوں کو خود کو اس بیماری سے بچنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.